الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اور تحقیق کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کے ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے. وآتینا، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، واضح دلائل. وأیدناہ، اور ہم نے ان کی تائید کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. افکلما جاءکم، کیا پس جب بھی تمہارے پاس آیا رسول، کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، اس چیز کو لے کر جس کو تمہارے نفس ناپسند کرتے ہیں، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم، پھر ایک فریق کو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہے. بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت برسائی ہے. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، پھر وہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88. اس سے اگلی آیت میں ہم نے سنا کہ اہل کتاب اور بنی اسرائیل یہ بڑی ضدی قوم تھی اور نافرمان قوم تھی. ان کی شرارتیں اور ان کی برائیاں ہم نے اگلے رکوع کے اندر سنی. عہد شکنیاں ان کی سنی. ان ساری چیزوں کے اندر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی زیادہ یہ لوگ زیادتیاں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو کیا ان کے پاس راہ راست پر آنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا؟ تو اللہ نے گویا کہ اس کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ ان کی زیادتیاں اور ان کے ظلم اور ان کی سرکشی اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کو کوئی تعلیم اور تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کتاب لے کر بھیجا. اور تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ کوہ طور پر بلا کر ان کے سامنے بڑی شان کے ساتھ میں دی گئی تھی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اپنے قوم کو تعلیم دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، احکامات سمجھانے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے تو منظم طریقہ ایک چلا تھا کہ لوگ ہدایت کے اوپر آ جائیں، اور صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، وقفینا من بعدہ بالرسل، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لگاتار ان کے اندر انبیاء کے سلسلے کو چلایا، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے انبیاء آیا کرتے تھے اور ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو احکامات سمجھاتے تھے، ان کو باتیں بتاتے تھے۔ کئی نبی ہیں جو ان کے نسل کے اندر آئے۔ بعض نبیوں کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کا نام، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، لیکن ان گنت گویا کہ نبیوں کو اللہ نے ان کے اندر بھیجا۔ مفسرین کی ایک رائے کے مطابق تقریباً 4000 نبیوں کو ان کے اندر بھیجا۔ یہ نبیوں کا سلسلہ تھا ان کے اندر، اور لگاتار اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ ہر نبی آئے، ان کو تعلیم دے، ان کو تبلیغ کرے، ان کو ہدایت سمجھائے، ان کو احکام بتائے۔ اس کے لیے اللہ نے ان کے لیے تو انتظام کیا، اور آخری نبی بنی اسرائیل کے اندر جو آئے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل جو آخری نبی ہے، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے، یعنی سارے نبیوں کے سلسلے میں آخری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بات سمجھیے، ورنہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو وہاں تک گویا کہ اللہ نے ان کے نسل کے اندر نبیوں کے سلسلے کو چلایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں، معجزات اور دلائل لے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ، یہ عبرانی زبان کا نام ہے، اور اس نام کا میننگ ہوتا ہے مبارک، برکت والا، اور ان کی والدہ کا نام ہے کیونکہ بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے، ان کے پیٹ سے، اس لیے جہاں بھی قرآن کے اندر نام آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے نام کے ساتھ میں ان کی والدہ کا نام آیا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ اور حضرت مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ تھی، ان کا نام کا بھی میننگ لکھا ہے علماء نے، عابدہ، عبادت کرنے والی اور بندگی کرنے والی۔ تو والدہ بھی بڑی پاکیزہ اور بڑی بزرگ ہستی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہے، اذ قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے یہ منت مانی تھی کہ یعنی کہ مریم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اس کو، جس کا ذکر اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا ہے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت کہ لڑکے کی جگہ پر لڑکی پیدا ہوئی، یہی مریم ہے، یہی مریم ہے کہ منت کیا مانی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے لڑکی عطا فرما کر گویا کہ بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کمالات لڑکے میں بھی ہو، ایسے کمالات ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو لڑکی میں لڑکوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے جو ایک نبی کی والدہ ہے اور عظیم پیغمبر کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، تو اور ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ان اللہ نے آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، دنیا جہاں کی عورتوں پر عظیم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔
تو وَأَيَّدْنَاهُ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا بنی اسرائیل کے سلسلے میں آخری نبی، اور واضح نشانیاں لے کر بھیجا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزے عطا فرمائے تھے، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ جیسے ایک معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ایک معجزہ تھا کوڑ والے اور برس والے آدمی کو یعنی کہ ٹھیک کر دینا، وہ ایک اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک کیا کرتے تھے۔ ایک معجزہ تھا مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، حقیقت میں پرندہ بڑھ کر اڑ جاتا تھا۔ یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی واضح نشانیاں لے کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ بنی اسرائیل جن کی زندگیوں میں سرکشی ہے، ان نبوت کو دلائل کو دیکھ کر تعلیم اور تبلیغ کو سمجھیں اور ہدایت کے اوپر آئے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہماری مخصوص تائید عطا فرمائی تھی۔ روح القدس کے ذریعے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہم نے روح القدس سے ان کے تائید کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ ایک مخصوص تائید اللہ نے حضرت جبرائیل کے، ورنہ حضرت جبرائیل کی تائید تو ہر نبی کے ساتھ میں ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص بات تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ تائید کیا تھی کہ پیدائش کے وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گویا کہ شیطان چھوتا ہے، اور اس کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو بچہ روتا ہے۔ اس سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب کے اندر تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو یہ اہل کتاب جب ان کے مزاج کے خلاف احکام سناتے تھے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ تو ہمیشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی حفاظت کے لیے ساتھ میں رہتے تھے، حتیٰ کہ اخیر میں جو اہل کتاب نے منصوبہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ مخصوص تائید اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ ان کے لیے تعلیم اور تبلیغ کا گویا کہ اللہ نے انتظام فرمایا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا، قرآن کہتا ہے کیا پھر ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا، ہم نے جو نبیوں کا سلسلہ تمہارے اندر تو چلایا، تو جب بھی کوئی رسول تمہارے اندر آیا اور اس نے ایسے احکام سنائے، ایسے پیغام سنائے، جو پیغامات جو احکامات تم کو اچھے نہیں لگتے تھے، بما لا تہوا انفسکم، تم کو اچھے نہیں لگتے تھے، تمہارے نفس ان کو ناپسند کرتے تھے، ذرا مشکل لگتے تھے، اس لیے تم نے اس کا گویا کہ ایسے احکام جب اس پیغمبر نے سنائے تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، ایک کام تو یہ کیا کہ تم نے تکبر کر دیا، انکار کر دیا۔ جب بندے کے اندر تکبر کی بیماری ہوتی ہے تو وہ حق کا انکار جلدی کر دیتا ہے، اور یہ تکبر اس کے سرکشی کرنے کا بغاوت بنتی ہے، اور اس کا سبب بنتا ہے۔ گویا کہ ان کی بغاوت کا سبب ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ تکبر تھا، وہ بڑائی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ اسی تکبر کے نتیجے میں وقت کے نبی کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، ان کے پیغام کو انہوں نے صحیح ڈھنگ سے نہ سنا نہ عمل کیا، اور ان کے سنی ہوئی باتوں کے اوپر نہ اپنے آپ کو کبھی چلایا، اور تکبر کی بیماری نے ان کو کہاں تک پہنچایا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اتنے تکبر میں آگے بڑھ گئے کہ ایک مقدس پیغمبروں کی جماعت کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور مقدس پیغمبر کے ایک گروہ کو تو انہوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ نبی جیسی عظیم ہستیوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں، یہ ان کے تکبر کا نتیجہ تھا، یہ ان کے تکبر کا گویا کہ انجام تھا کہ تکبر کے نتیجے میں نبیوں کو تو جھٹلا ہی دیا، اتنا ہی نہیں کیا، نبی کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے سوچا، اس کی ایک بھانجی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنی بھانجی سے نکاح کروں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھانجی سے نکاح صحیح نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو پہنچے بادشاہ کے محل کے اندر، اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ تو اپنی بھانجی سے نکاح کرنا یعنی چاہتا ہے، تو کیا یہ بات حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہو تو باز آ جا، ایسا کام مت کر، یہ ناجائز ہے۔ اگر تجھے نکاح ہی کرنا ہے تو دوسری عورتیں ہیں، دوسری باندیاں ہیں، ان کے ذریعے سے تو نکاح کر، ان عورتوں سے نکاح کر، یہ تیرا رشتہ ہے، یہ رشتہ نکاح کے اندر نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جو بیچ میں آ گیا مجھے روکنے کے لیے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھوں، میں اپنے فریضے کو پورا کروں، میں تجھ تک اپنے فریضے کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ تو جو کر رہا ہے وہ ناجائز کام کرتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حق بات کو واضح طریقے سے کھول کر بیان کیا تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ تو میری شان میں وقت کے بادشاہ کی شان کے اندر گستاخی ہو گئی، چنانچہ نتیجے میں اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ ایسے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے، فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ ان کی سرکشیاں تھی، یہ ان کی بغاوتیں تھیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر دعویٰ کیا کرتے تھے؟ جیسے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ان کو کوئی بات پہنچائی جاتی، کوئی پیغام سنایا جاتا تو وہ دعویٰ کیا کرتے تھے؟ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں بند محفوظ ہیں۔ دعویٰ ایسا کرتے تھے۔ بند کا مطلب کیا ہے؟ غلاف میں بند کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کو غلاف میں رکھا جاتا ہے، اس کے اندر جزدان جس کو کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے دیگر اسلامی کتابوں کے لیے وہ غلاف ہوتا ہے، کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کے اوپر گرد غبار اور اس طریقے سے دوسری بیکار چیزیں اس کے اوپر نہ آئے۔ تو وہ لوگ گویا کہ دعویٰ کر کے یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں اس طریقے سے محفوظ اور بند ہے کہ دلوں کے اندر ہمارے اندر علم کا نور ہے، معرفت کا نور ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، بڑے پاکیزہ دل کے لوگ ہیں، اور ہمارے دل پر اب اس کے اوپر سیل لگ گیا ہے ہمارے دلوں کی پاکیزگی پر، لہذا باہر سے ہم کو جو کوئی تبلیغ کرتا ہے تو وہ دل میں اترتی نہیں ہے بات۔ کام الٹے تھے، دعوے تو بڑے خطرناک تھے۔ ابھی الٹے سیدھے دعوے کیا کرتے تھے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو محفوظ ہے سینوں کے اندر۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، دوسرا دل الٹا ہے، اور تیسرا دل غلاف کے اندر بند ہے، اور چوتھا دل جس کے 2 گویا کے جانبیں ہیں، ایک طرف کچھ چمک ہے، ایک طرف کچھ اندھیرا ہے۔ اب جو دل بالکل صاف ستھرا شفاف آئینے کی طرح ہے وہ ایمان والے کا دل ہے، ایمان والے کے دل کے اندر ایمان کا نور چمکتا ہے، تو اس کا دل تو صاف ستھرا ہے۔ جس کا دل غلاف میں بند ہے تو وہ کافر کا دل ہے کہ اس کا دل غلاف میں اس طریقے سے بند ہو چکا ہے اور مہر لگ چکی ہے کہ اب اس کے اندر ایمان کا نور نہیں اتر سکتا ہے۔ اور تیسرا دل کہ جو یعنی کہ الٹا ہے وہ منافق کا دل ہے، اس لیے کہ منافق کے دل کے اندر ایمان کا نور گیا اور نکل گیا، تو اس کی دل کی مثال الٹے کی طرح ہو گئی کہ اس کے اندر سے ساری چمک نکل گئی۔ چوتھا دل جس کی 2 جانبیں ہیں، ایک طرف کچھ چمکتی جانب ہے، ایک طرف کچھ اندھیرا ہے، تو ایک طرف وہ ایمان کی مثال ہے، دوسری طرف نفاق ہے۔ اب جس کی طرف ایمان ہے اس کی مثال سبزے کی طرح ہے، جس طریقے سے کوئی سبزہ ہو اور اس کو پانی پہنچایا جائے تو سبزے کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اس طریقے سے جس طرف چمک ہے گویا کہ وہاں پر بھی کچھ پانی پہنچتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں
نفاق جیسا زہر بھی ملا ہوا ہے، اگر یہ زہر اس کے ایمان کے اوپر غالب آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 قسم کے دل ہیں۔ اس لیے وہ لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہے، اور وہ بن کا مطلب کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر علم کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، معرفت کی روشنی ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں تھی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں نہیں، حقیقت وہ نہیں ہے جو دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اس طریقے سے لعنت برسائی ہے کہ وہ ایمان کی روشنی سے محروم ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، لہذا انجام کیا ہوا؟ فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑا تھوڑا ایمان لاتے ہو۔ یہ تھوڑا تھوڑا ایمان کیا چیز ہے؟ تھوڑا تھوڑا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کبھی کبھار توحید کو بھی مان لیتے ہیں، کبھی موڈ میں آ گئے تو رسالت کو بھی مان لیتے ہیں، کبھی موڈ میں آ گئے تو چھوٹا موٹا جنت جہنم کا بھی یقین کر لیتے ہیں اور باقی احکامات کا انکار کر لیتے ہیں۔ تو بھائی شریعت نے تھوڑا ایمان، یہ کون سا ایمان ہے؟ ایسا ایمان تو آج تک نہیں ہے کہ تھوڑا ایمان لاؤں گے تو چلے گا۔ ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر چیز کو ماننا پڑے گا، توحید کو مکمل مانو، رسالت کو مکمل مانو، جنت اور جہنم کے بارے میں جو عقائد رکھنے چاہے وہ مکمل رکھو، اور شریعت کے سارے احکام کو مانو۔ یہ اصل تو ایمان معتبر ہے، تھوڑا ایمان تھوڑی معتبر ہے۔ جب تھوڑا ایمان معتبر ہی نہیں ہے تو ان کو ایمان تو ظاہری اعتبار سے کہہ دیا گیا، ورنہ وہ ہے تو کافر ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا سا ایمان لاتے۔ ایک فقلیلا ما یؤمنون کا ایک مفہوم تو یہ ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلا ما، تو کم لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت تو ایمان نہیں لائی، چند گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ایمان لانے کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یعنی کہ وہ حضور کی خدمت میں آئے، اور آپ کی خدمت میں آ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اتنے میں سامنے سے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک ٹولہ آ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، سامنے سے یہودی آ رہے ہیں، آپ ان کو پوچھیو کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس کے بعد ان کو دعوت دینا۔ اور وہ جڑپ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے کسی پردے کے پیچھے چلے گئے، تو ٹولے کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں عبداللہ بن سلام موجود ہے۔ چنانچہ پھر یہودی آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر وہ عبداللہ بن سلام نام کا آدمی وہ کیسا ہے؟ کہ تو بہترین آدمی ہے، اس کا ابا بھی اتنے اچھے آدمی تھے کہ اچھا اتنا ہی نہیں، ہمارا بڑا عالم ہے عبداللہ بن سلام، اور اس کے ابا بھی وہ عالم تھے، تو وہ عالم کا بیٹا ہے کہ اچھا اتنا ہی نہیں، ہم ان کو ہمارا سردار مانتے ہیں، اور ان کے ابا بھی ہمارے سردار تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اگر وہ ایمان قبول کر لے تو کہ اللہ حفاظت کرے اس کی، وہ ایمان قبول نہیں کر سکتا کوئی نہیں۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان کی باتوں کو سن رہے تھے، نکل کر ان کے بیچ میں کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو وہ کہنے لگے سب سے برا آدمی ہے یہ۔ اللہ ابھی تو بولے تھے 2 منٹ پہلے، ابھی تو 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ سیدنا یہ ہمارے سردار ہے، ہمارے بڑے عالم ہے، یہ 2 منٹ کے اندر زبان پھسل گئی کہ اب یہ چیخنے لگے، چلانے لگے کہ ہم میں سے بہت برا آدمی ہے۔ یہ یہودیت ہے، یہ قوم ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اس کو کوئی مطلب نہیں ہے دین سے، مذہب سے، بس اس کو جو ہے نا وہی سرکشی، بغاوت ان کی فطرت اور نیچر کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے ان کے اندر، ورنہ اکثریت تو ان کی ایسی تھی کہ جنہوں نے اس ایمان کے اور ہدایت کے پیغام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔